تبارک و تعالی فی موضع آخر: یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ تمام قسم کی تعریفات بزرگی، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آقا نامدار تاجدار مدینہ آمینہ کے لال ہم سب کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین، آج آپ لوگوں کے سامنے جس عظیم موضوع کو لے کے میں کھڑا ہوا ہوں وہ ہے تربیت اولاد۔ آج کے اس زمانے کے اندر اولاد کی تربیت بہت ضروری ہے میرے مسلمان بھائیوں۔ انبیاء کی زندگی کو اگر ہم دیکھتے ہیں، آج کے اس خطبے کے اندر تفصیلاً میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کے سامنے وضاحت کروں کہ کیسے انبیاء نے اپنی اولاد کے لیے کوششیں کی، کیسے انہوں نے اسباب کو اختیار کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا حدیث پہ غور کیجئے، کہا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچے کی پیدائش فطرت پر ہوتی ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، رہے اس کے ماں باپ اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں، یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ اس حدیث سے میں یہ استدلال کرنا چاہتا ہوں، بچہ پیدائش میں، بچپنے میں جب پیدا ہوتا ہے وہ اپنی فطرت سلیمہ پر قائم ہوتا ہے، لیکن اس کو جو راہ پر ہٹانے والے ہیں یہ ماں باپ ہوتے ہیں۔ اہم نکتے کی طرف میں آتا ہوں کہ بچوں کی پرورش کے اندر دو چیزوں کا دھیان رہنا چاہیے۔ پہلی چیز، بچوں کی جسمانی تربیت بھی ہونی چاہیے، جسمانی تربیت سے بڑھ کر اس کی روحانی تربیت بھی ہونی چاہیے۔ جسمانی تربیت کا مطلب بچے کا کھانا، بچے کا پینا، بچے کے جو کپڑے پہنائے جا رہے ہیں، ہر چیز کے اندر پاکی صفائی کا انتظام کیا جائے۔ بچوں کو جو کھانا ہم کھلا رہے ہیں وہ کھانا پاک و صاف ہو، بچوں کو جو کھانا ہم کھلا رہے ہیں وہ حلال روزی کا ہو، اس چیز کا دھیان ہمیں رکھنا چاہیے۔ اس کی پرورش کے اندر بچوں کی پرورش بہت عمدگی کے ساتھ کرنی چاہیے میرے مسلمان بھائیوں۔ کل قیامت کے دن یہ جو نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس نعمت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا کہ میں نے تجھے بچے جیسی عظیم نعمت عطا کی تھی، تو نے اس کی پرورش کیسی کی؟ اس سے بڑھ کر جو اہم چیز ہے وہ ہے روحانی تربیت۔ روحانی تربیت کا مطلب بچے کو نیک بنانا، بچے کو صالح بنانا، بچے کے دل کے اندر توحید کی چنگاری کو اجاگر کرنا، بچے کی معلوم کروانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ بچے کے دل کے اندر یہ چیز بچپن ہی سے ڈال دینا کہ ہمارے دل کے اندر یہ چیز ہو، اسلام کی عظمت اس کے دل کے اندر ہو، ایمان کی عظمت اس کے دل کے اندر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اس کے دل کے اندر ہو۔ یہ ہماری ضروری چیزیں ہیں میرے مسلمان بھائی۔ بچوں کی پرورش سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے۔ گھر کے اندر کا ماحول ایسا پاکیزہ ہونا چاہیے، بچے جب سامنے ہو، یہ بچوں کا معصوم سا دماغ بالکل خالی ہوتا ہے، جو چیز ان کے سامنے بولی جاتی ہے وہ چیز کو محفوظ اپنی دماغ کے اندر کر لیتے ہیں۔ جو حرکتیں تم ان کے سامنے کرتے ہو وہ ان ساری حرکتوں کو وہ اپنے دماغ کے اندر محفوظ کرنے کے ساتھ ساتھ جو چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ان چیزوں پر یہ عمل کر دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بچے کے سامنے والدین گالی گلوچ کرتے ہیں، بچے کے سامنے جب والدین لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، بچے کے سامنے جب والدین حسن سلوک سے پیش نہیں آتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چڑچڑاپن، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ ہو جانا، ان ساری باتوں کو دیکھ کر بچہ سیکھ رہا ہے۔ بچے کی پرورش کرنی ہے، ہمیں وہاں پر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، بچے کو محبت سے سمجھانا ہے۔ ایک اور اہم چیز، معمولی سی بات پہ بچوں کو ڈانٹ دینے سے والدین کا یہ سوچ لینا کہ میں نے یہ غلطی کرنے کی وجہ سے آج ڈانٹا ہوں یہ سدھر جائے گا، یہ بہت ہی غلط چیز ہے۔ بچے ڈانٹ سے سدھرتے نہیں ہیں، بچے محبت سے سمجھانے سے سدھرتے ہیں، بچے مار سے سدھرتے نہیں ہیں، بچوں کو محبت سے بولنے سے بچے سدھرتے ہیں۔ آج بچوں کو محبت کی ضرورت ہے۔ آج ایک ایسا سوشل میڈیا کا دور چلا ہے، بوڑھے سے لے کر نوجوان تک، مرد سے لے کر عورت تک،
मासूम मासूम बच्चों के सामने ये मोबाइल फोन आ चुका है। मोबाइल का ऐसा गलत इस्तेमाल कि मोबाइल के बगैर आज हमारे बच्चे ऐसा लगता है जिंदगी गुजार ही नहीं सकते। हाँ, छोटा सा बच्चा, वालिद कभी घर से बाहर गए, मोबाइल फोन लिया, इस्तेमाल करने लगा, कभी वालिद सो गए, मोबाइल फोन लिया, इस्तेमाल करने लगा। क्यों इस्तेमाल कर रहा है? वजह क्या है? क्योंकि उसने अपने आंखों से अपने माँ बाप को मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हुए देखा है। अपने माँ बाप को उसने देखा कि मेरे माँ बाप 24 घंटे मोबाइलों में लगे रहते हैं। ये मोबाइल ऐसी चीज है जिसको देखा जाता है। उसने सीखा, हमसे सीखा, वालिदैन से उसने सीखा। आज तरबियत है, अगर देना चाहते हैं अपने बच्चों को, इस मोबाइल फोन को बाजू में फेंक दो, जरूरत के तहत इस्तेमाल करो। आज हम इसका इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा करते हैं। 24 घंटों में वक्त निकाल लो, सोने से बढ़कर आज हम लोग मोबाइल फोनों में लगे हुए हैं। ये मोबाइल फोन आज हमारे बच्चों की जिंदगियों को तबाह कर रहा है। सोचने की बात है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो गेम्स में लगे हुए हैं। आज वालिदैन सोच रहे हैं ये तो हराम चीज नहीं है, मुबाह चीज है। अजीब सी बात है, क्या मुबाह चीज है ये गेम्स? ऐसे ऐसे गेम्स आज मोबाइल फोन के अंदर आ गए जिसका असर आज डायरेक्ट हमारे बच्चों के दिमाग पर होता है। वो बच्चा ये सोचता है, जो गेम के अंदर उनको चीजें दिखाई जा रही है, बच्चा ये सोचता है ये हकीकी चीज है। मारने से आदमी जिंदा हो जा रहा है, ये बच्चा सोचता है हकीकी चीज है। कितने वाकयात हमने अखबारों में पढ़े, कितने वाकयात आज हम लोग जानते हैं जो हमारे अतराफ अकनाफ हो गए। यह वाकया छपा था कि 2 बच्चे रेलवे स्टेशन के अंदर रेलवे पटरी के ऊपर बैठे हुए हैं, गेम खेल रहे हैं। मोबाइल किसने दिलाया? वालिदैन ने दिलाया। पैसे किसने डलवाए उसके अंदर इंटरनेट के लिए? वालिदैन ने डलवाए। सारी चीजों में सहारा इन्होंने दिया और सोचते हैं कि नौजवानी की उम्र में आके मेरा बच्चा सुधर जाए। ये दोनों बच्चे बैठकर वहां पर गेम खेल रहे हैं। ट्रेन आती है, दोनों को मार कर चली जाती है, दोनों अपनी जान को खो देते हैं, दोनों की वफात हो जाती है। क्यों ही नहीं बचा? वजह क्या है? ये मोबाइल फोन। इसके अंदर गेम्स खेलने में बच्चा इतना मुनहमिक हो गया, उसका असर उसकी दिमाग पर इतना हो गया। बल्कि ये भी अखबार के अंदर एक वाकया आया, बच्चा गेम खेलते खेलते इतना मुतासिर उस गेम से हो गया कि उसका दिमाग उस गेम की तमाम चीजों को, गेम के अंदर दिखाई जाने वाली हरकतों को वो अपनी जिंदगी की असली जिंदगी के अंदर वो लाना चाहता था। जब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, वो सारी हरकतें वो कर रहा था जो गेम के अंदर दिखाई जा रही थी। ये अफसोस, ये आज हमारी औलाद किस रुख पर जा रही है? इस रुख पर ले जाने वाले कौन हैं? इसके जिम्मेदार कौन हैं? हम ही जिम्मेदार हैं। एक मासूम सा बच्चा अपने वालिद को इसलिए कत्ल कर देता है कि उसने उसके मोबाइल फोन में रिचार्ज नहीं करवाया। बाप के पास बच्चा जाकर जब फरियाद करने लगा कि अब्बू जान मैं पबजी गेम खेलता हूं, मुझे गेम खेलने के लिए पैसा नहीं है मेरे फोन के अंदर। बाप ने कहा कि तू बहुत ज्यादा गेम खेलना शुरू कर दिया है, आज से मैं रिचार्ज नहीं करवाऊंगा। बाप जाकर रूम के अंदर सोने लगा। बच्चा गेम के अंदर देखा था कि चाकुओं से बदला लिया जाता है। बच्चा गेम के अंदर देखा था कि चाकुओं से मारकर अपना हक हासिल किया जाता है। अब उसको अपना हक हासिल करना था, चाकू लिया, बाप के पास गया, बाप को कत्ल कर दिया। वनऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये हमारे बच्चे इन गेमों से सीख रहे हैं, इन मोबाइल फोनों से। बच्चे आज हम सोचते हैं कि थोड़ी देर के लिए बच्चों को दे देंगे, सताने का कम कर देगा, जिंदगी भर सताएगा वो तुम्हें। कभी आज हमारा बच्चा ये चाहता है, हमारे नौजवान जो छोटे छोटे मासूम से बच्चे, ये अपने आप को तन्हाई में रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि मुझसे कोई बात ना करें, रिश्तेदारों से मिलना वो नहीं चाहते, रिश्तेदारों से मुलाकात करने के लिए वो जाना नहीं चाहते, और कहीं पर चले भी जाते हैं तो तन्हाई में बैठकर गेम खेलना वो पसंद करते हैं। कहीं किसी रिश्तेदार के घर पहुंच भी जाते हैं, मोबाइल फोन से लेकर वो सारे चीजें देखना पसंद करते हैं जो मोबाइल फोन के अंदर बच्चों के लिए बनाई जाती हैं। ना इनके दिलों में मोहब्बत, ना किसी से बात करने की रुग़बत, ना बड़ों का इनके अंदर एहतराम। ये सारी चीजें सीखी कहां से? इन्होंने इन मोबाइल फोनों से इन्होंने सीखी है। आज इन बच्चों को तरबियत करने की जरूरत है मेरे मुसलमान भाइयों। जरूरत किस बात की है? तरबियत हर जगह से करें। ये तो अपने घरों के अंदर जब बच्चा होता है, जैसे बच्चे के सामने गाली देना नहीं है, जैसे बच्चे के सामने झगड़ा करना नहीं है, जैसे बच्चे के सामने बुरी बात कहनी नहीं है, वैसे ही बच्चे के सामने मोबाइल फोन का भी ज्यादा इस्तेमाल जरूरत से बढ़कर करना भी सही नहीं है। इससे हमारे बच्चे मुतासिर होते हैं। बच्चा ये समझता है कि मोबाइल फोन जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है।
وہ آج تمہارے فون کو استعمال کرے گا، کل وہ ضد کرے گا کہ مجھے ایک نیا فون دلایا جائے، تم اس کو دلا دو گے، لیکن ایک ایسے مرحلے میں تم پہنچو گے جب تمہیں اپنے بیٹے کی ضرورت ہوگی، جب تمہیں وہ سہارا بننے کی ضرورت ہوگی، ایسے وقت میں وہ سہارا بننے کے بجائے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ نعمان بن بشیر کی حدیث کو دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق کا بھی اہتمام کرنا، حقوق کا بھی اہتمام کرنا بے حد ضروری ہے۔ یاد رکھو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک سے زیادہ اولاد دی ہے تو ان کے اندر دماغ کا بہت اثر ہوتا ہے۔ ہمیشہ ان کے درمیان باتوں میں بھی احترام، باتوں میں بھی توازن، کسی ایک چیز بیٹے کو دلا رہے ہیں دوسری چیز اس بیٹے کو بھی دلائیں، یہ مانگ رہا ہے اس کو زیادہ پیسے کی دلا دیے، اس کو کم پیسے کی دلا دیے، یہ چیزیں نہیں ہونا۔ ہر ایک کے ساتھ برابری، بچوں کے اندر برابری کرنی چاہیے، جب جا کے سارے بچے جب آپ کو ضرورت ہوگی وہ سہارا بنیں گے۔ نعمان بن بشیر کی ایک حدیث میں سنا دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ نعمان بن بشیر جو بشیر تھے نعمان کے والد، نعمان ابھی چھوٹے تھے تو بشیر کی کئی بیویاں تھیں، تو نعمان کی جو والدہ تھی انہوں نے التجا کی کہ تم نعمان کے لیے کوئی چیز اپنی جائیداد کو ہدیہ کر دو۔ انہوں نے کہا کون سی بڑی بات ہے، ہدیہ کر دیتا ہوں، نعمان کے نام پہ کر دیتا ہوں۔ تو ان کی ماں نے کہا نہیں، ایسے ہدیہ نہیں ہوتا، تم اس ہدیے پر، اس چیز پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا دو، کیونکہ جب نبی گواہ بن جائیں گے دنیا کا کوئی فرد انکار نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں بشیر اللہ کے نبی، میں نے میرے بیٹے نعمان کے لیے کوئی چیز ہبا کر دی ہے، میرے بہت ساری اولاد ہیں لیکن میں نے اس کے لیے ہبا کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا تمہاری اور اولاد کو تم نے اس طرح ہبا کیا، اس طرح کی چیز دی ہے؟ کہتے نہیں دیا، صرف اس کو دیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تب تو میں آپ کی اس بات پر گواہ نہیں بن سکتا، کیونکہ میں دنیا میں کسی ظلم پر کسی زیادتی پر گواہ نہیں بن سکتا۔ اگر تم اس انسان کے لیے، نعمان کے لیے تم ہبا کر رہے ہو، ہدیہ دے رہے ہو، گفٹ دے رہے ہو، کوئی بھی چیز دے رہے ہو، ساری اولاد کو وہ چیز تمہیں دینی ہوگی۔ کیوں؟ اے بشیر جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے تمہیں ضرورت ہوگی تمہاری اولاد کی، تمہیں ضرورت محسوس ہوگی کہ تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے، تو تمہاری یہ خواہش ہوگی کہ جتنی اولاد ہے ساری کی ساری اولاد تمہارے ساتھ خدمت کا کام انجام دے، کوئی ایک خدمت کرے، یہ تمہاری خواہش ہے، بلکہ تمہاری خواہش تو یہ ہوگی کہ ساری کی ساری اولاد خدمت کرے۔ جب تمہاری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ساری کی ساری اولاد تمہاری خدمت کرے تو اولاد کے اندر انصاف کرنا بھی تمہارا فریضہ ہے، یہ حق ہے اولاد کا، یہ اولاد کا حق ہے کہ اولاد کے درمیان انصاف کیا جائے، اولاد کے درمیان کبھی تفاوت نہ برتا جائے، کبھی تفریق نہ کی جائے، اگرچہ کہ تمہارا دل کسی ایک سے محبت کرتا بھی ہو، لیکن جب انصاف کی بات آتی ہے، جب دینے کی بات آتی ہے، جب کھانے اور پلانے کی بات آتی ہے، جب پہنانے کی بات آتی ہے، تو برابری کا حق دو سارے اولاد کو دینا ہوگا، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے میرے مسلمان بھائیوں۔ ایک اہم چیز، جب ہم اولاد کی تربیت کرتے ہیں تو اولاد کی تربیت صرف تربیت کر رہے ہیں یہ چیز کافی نہیں ہے، تربیت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کرنا۔ کل کے درس کے اندر میں نے اشارہ دیا تھا آپ لوگوں کو، تفصیلی بات نہیں بیان کی تھی، میں نے وہاں پر یہ کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ رمضان کے ایام ہیں، سحری کے وقت میں اٹھو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی اولاد کے لیے دعا کرو، اولاد کے لیے دعا کرنا، صرف اولاد کی تربیت کے لیے کوشش کرو، محنت کرو، کافی نہیں ہے، اولاد کی تربیت اچھی ہو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دربار میں حاضر ہو کر دعا کرنا، ہر ہمیشہ اپنی دعاؤں کے اندر اپنی اولاد کی صالحیت کے لیے دعا کرنا یہ بے حد ضروری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، بچے ہونے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، بچے ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ہمیشہ ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ربی حب لی من الصالحین، اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے نیک اولاد دے دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ وجنبنی، اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے بچا لے، میرے بچانے کے ساتھ ساتھ میری اولاد کو بھی اس چیز سے بچا لے کہ وہ غیر اللہ کی عبادت کرے۔ دعا کی انہوں نے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اولاد کے حق میں دعا کی، تو ماں باپ کی دعائیں بچوں کے حق میں قبول کی جاتی ہیں۔ علماء اکرام نے ایک بہت بڑی چیز، یہاں بہت بڑا فائدہ ذکر کیا، کبھی بھی زندگی کے اندر
مذاق میں ہو یا غصے میں ہو، کسی بھی حالت میں اپنے بچے پر کبھی بد دعا نہ دینا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے ماں باپ کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ بچے کے حق میں ماں باپ کی بد دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے۔ کبھی بد دعا نہیں دینا، اتنا بھی غصہ آ جائے بچے کے حق میں ہمیشہ اچھی دعائیں دینا، کبھی بد دعا نہ دینا۔ یہ بچے کے حقوق ہے میرے مسلمان بھائیوں۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ صرف دعا کر دینا، یہ سوچ کر خاموش رہ جانا ہم تربیت بھی کر رہے ہیں، ہم دعا بھی دے دیے، لیکن بچوں کی غلطی پر اصلاح نہ کرنا یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ بچہ جب بھی غلطی کر لیتا ہے محبت کے ساتھ اس کی اصلاح کرنی ہوگی، نفرت سے نہیں، مار کر نہیں، ڈانٹ کر نہیں۔ یہ اسلام نہیں سکھاتا ہمیں مارنا، پکڑ کے پیٹنا، ڈانٹ دینا، چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ ہو جانا۔ ماں باپ کوئی کام میں مشغول ہوتے ہیں، بچہ آتا ہے کھیلتے ہوئے پانی گرا دیتا ہے، اتنا غصہ ہو جانا کہ پانی گرا دیا، میرا سارا کام بیکار کر دیا، یہ چیز بچے کے ذہن پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہاں پر بچے سے مسکرا کر اگر آپ بولیں گے اے میرے بیٹے یہاں پر پانی نہیں لایا جائے گا، یہاں پر پانی نہیں گرایا جائے گا، وہاں محبت سے بولیں گے، وہ بچہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری یہ چیز وہ اپنے دل کے اندر بسا لے گا۔ محبت، اپنے بچوں کو آج محبت سے پیش آنے کی ضرورت ہے۔ یہی نہیں، جب تربیت کی بات آتی ہے، لقمان علیہ السلام نے کیا کہا تھا اپنے بچے سے؟ سب سے پہلی چیز بچوں کی جو اصلاح کے لیے جو ہم کریں گے وہ توحید کو ان کی دلوں کے اندر اجاگر کریں گے، توحید کو ان کے دل کے اندر بٹھائیں گے۔ اللہ ایک ہے، توحید سب سے پاک ہے، شرک اس دنیا کے اندر سب سے بڑی گندگی ہے، یہ ہمارے بچوں کو، معصوم بچوں کو سمجھائیں گے۔ ضروری نہیں کہ ہمارا بچہ 15-20 سال کا ہو جائے اس کے بعد سمجھاؤں گا، جب تلک جو غلطیاں کرتا ہے کرنے دو، یہ غلطی ہے، یہ غلط کام کر رہے ہیں ہم۔ معصوم سے بچے کو جب ہم سکھائیں گے، اس کے معصوم سے ذہن میں یہ چیزیں بٹھائیں گے تو بچہ آگے کی زندگی میں سدھرے گا۔ بڑا ہونے کے بعد میں بولوں گا، آج لوگ یہی سوچتے ہیں کہ 15-20 سال کا بچہ ہو جائے گا، مولوی صاحب کے سامنے کچھ حدیثیں یاد دلوا دیں گے، کچھ باتیں پڑھوا دیں گے، بچہ سدھر جائے گا۔ کیسے سدھرے گا؟ ایک ایسا درخت دیکھ لو، اس درخت کو اگر آپ ادھر ادھر موڑنا چاہتے ہیں کب موڑیں گے؟ درخت بڑا ہونے کے بعد موڑیں گے؟ نہیں، بلکہ جب درخت پودا ہوتا ہے اس وقت جیسے چاہے اس کو موڑو وہ مڑ جائے گا۔ بچہ بھی ایسے ہے، بچپن میں اس کو جیسے جیسے سکھاؤ وہ سیکھ جائے گا۔ غلطی پر اس کو نہیں ٹوکو گے، غلطی میں اس کو نہیں روکو گے، وہ غلطیوں کو کرنا سیکھ لے گا، بعد میں اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے، بہت مشکل پڑیں گے آپ۔ یاد رکھو، اس ماں کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، جس ماں نے دیکھا کہ اس معصوم سے بچے کا ابھی کچھ دن پہلے اس کے والد کا انتقال ہو گیا، یہ بچہ یتیم ہو گیا اور میرے اوپر بھی شوہر کا سہارا نہیں ہے۔ یہ سوچ کر ماں جو ہے اپنے بیٹے کو دینی تعلیم کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیم حاصل کروانے کے لیے مکہ مکرمہ واپس لوٹتی ہیں۔ مکہ پہنچنے کے بعد معصوم سے بچے کو اچھا لباس پہنا کر علماء کی مجلس میں جا کر بٹھاتی ہیں، درس کے لیے بٹھاتی ہیں، کہتی ہیں اے میرے بیٹے آج تجھے لکھنا پڑھنا نہیں آتا، اگر میں بولوں گی بھی تو لکھ نہیں سکتا، تو پڑھ نہیں سکتا، لیکن میں نے تجھے آج یہاں پر اس لیے بٹھایا ہے تاکہ تو ان علماء کی، اس تدریس کی، اس شکل کے اخلاق کو دیکھو، ان کے آداب کو دیکھ کر آج تم صرف ان کے آداب کو سیکھ لینا۔ انہوں نے آداب کو سیکھا، 800-900 سال انہوں نے آداب کو سیکھا، احادیث کو پڑھا، اس کے بعد جا کر وہ امام شافعی کے نام سے مشہور ہے۔ پوری دنیا آج انہیں امام شافعی کے نام سے جانتی ہے۔ ایک ماں کی تربیت نے انہیں اتنا عظیم بنایا کہ ساری دنیا آج ان کے علم کا اعتراف کرتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو یاد کیجئے، امام بخاری رحمہ اللہ بچپن میں ان کی آنکھیں چلی گئی، اندھے ہو گئے، ماں نے دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ماں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں میرے بیٹے کو علم کا شہسوار بنانا چاہتی ہوں، میں میرے بیٹے کو دینی علم سکھانا چاہتی ہوں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بیٹے کی نگاہیں واپس لوٹا دے، اس کی بینائی واپس لوٹا دے۔ کئی مرتبہ ماں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیٹے کی خاطر دعائیں کی، جب جا کے اللہ تبارک و ایک مرتبہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خوشخبری سنائی حضرت ابراہیم کے ذریعے۔ انہوں نے خواب دیکھا، یہ خواب احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، انہوں نے خواب دیکھا کہ ان کی بیٹے کی بینائی واپس لوٹا دی گئی ہے۔
پھر صبح میں اٹھ کر دیکھتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ کی آنکھیں صحیح سالم ہیں، وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بینائی کو واپس لوٹا دیا۔ آج انہوں نے ایک ایسی کتاب لکھی، قرآن مجید کے بعد اگر پوری دنیا کے اندر اگر کوئی سب سے صحیح کتاب موجود ہے تو امام بخاری کی صحیح کتاب موجود ہے۔ اتنی عظیم چیزیں، ماں کی دعائیں، ماں باپ کی دعائیں۔ یہی نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے اسماعیل کو اور ہاجرہ علیہ السلام کو اس بے بان جگہ پر چھوڑا جہاں پر نہ گھاس تھی، جہاں پر نہ پانی تھا، کھانے کے لیے کوئی چیز تھی، یہاں تک کہ چرند بھی نہیں تھا، پرند بھی نہیں تھا وہاں پر۔ کیوں؟ یہ پرندے وہاں پر رہتے ہیں جہاں پر پانی ہو، جانور وہاں پہ ہوتے ہیں جہاں پر پانی ہو، لیکن ایسی جگہ تھی وہ جہاں پر نہ پانی تھا نہ کوئی چیز تھی، چھوڑ دیا، چھوڑنے کے پاس لوٹ رہے ہیں۔ یہاں پر بھی دیکھو، ماں ہے حضرت ہاجرہ علیہ السلام، چھوڑ کر جا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، پوچھتی ہیں اپنے ارادے سے چھوڑ کر جا رہے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے؟ کہتے ہیں میرے ارادے سے نہیں، یہ میرے رب العالمین کا فرمان تھا، یہ میرے رب کا حکم تھا، میرے رب کے حکم کو مانتے ہوئے میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کہتی ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ ہمیں برباد نہیں کرے گا اور میرے اس معصوم سے بچے کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ کے حکم کو تسلیم کر لیتی ہیں۔ تو بتانے کا مقصد ہے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر چھوڑ کر جانے کے بعد ایک پہاڑ پر جب آگے بڑھ جاتے ہیں، جب وہ لوگ نظر نہیں آتے، انہوں نے دعا کی ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اللہ تبارک و تعالی میں نے تیرے حکم پر میرے بیوی بچوں کو ایسی جگہ پر چھوڑا ہے جس جگہ پر نہ کوئی زراعت کر سکتا ہے، نہ پانی موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کی حفاظت فرمانا۔ دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ دعا کو قبول کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایسی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی نکالا۔ آج بھی آب زمزم موجود ہے، ہاں زمزم کا پانی آج بھی لوگ جاتے ہیں پیتے ہیں، وہ میٹھا سا پانی اس ریگستان کے صحرا میں کیسے آیا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرشمہ ہے میرے مسلمان بھائیوں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں تھیں جو انہوں نے اپنی بیوی بچوں کے لیے ادا کی تھی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے زندگی کے اندر یہ جو اولاد ہے، اس اولاد کی نعمت کو آج ہم پہچانیں۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہوتی ہے میرے مسلمان بھائیوں۔ جن کے پاس اولاد نہیں ہے ان سے جا کے پوچھو اولاد کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے، میرے پورے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ آج جو ہماری اولاد ہے، اس اولاد کو دینی تعلیم دینے کی ضرورت ہے۔ جو بچے مدارس میں پڑھ رہے ہیں ان کی فکر اتنی ہم لوگ نہیں کریں گے، سب سے زیادہ جو فکر کرنی ہے ہمارے نوجوان ان بچوں کے بارے میں جو بچے آج اسکول کالجز پڑھ رہے ہیں۔ آج انہیں عقیدے کی ضرورت ہے۔ آج بہت ساری جو بچیاں، بہت ساری لڑکیاں جو ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، جو دین کو چھوڑ کر، اسلام کو چھوڑ کر غیر مذہب کو اپنا رہی ہیں، ان کے بارے میں اگر آپ تحقیق کریں گے تو معلوم ہوگا یہ وہ بچیاں ہیں جنہیں بچپن سے دینی تعلیم نہیں سکھائی گئی، یہ وہ بچیاں ہیں جنہیں عقیدے کی تعلیم نہیں پڑھائی گئی، یہ وہ بچیاں ہیں جن کے والدین نے انہیں بچپن سے یہ نہیں سمجھایا تھا کہ اس دنیا کے اندر سب سے پاکیزہ چیز اسلام ہے اور سب سے گندی چیز شرک ہے۔ انہوں نے یہ چیز نہیں بتائی تھی۔ یہ ویسی بچیاں ہیں جو دین اسلام کو چھوڑ کر غیر دین کو اپنا رہی ہیں۔ آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے، ایسے بچوں اور ایسے بچیوں کی فکر کرنے کی آج ہمیں ضرورت ہے۔ یہ مساجد، اس مساجد کو مرکز بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ مساجد بہت بڑی چیز ہے میرے مسلمان بھائیوں۔ ان مساجد کے اندر اطراف و اکناف رہنے والے بچوں کو دینی تعلیم سکھائی جائے، اطراف و اکناف رہنے والے بچوں کو عقیدے کی تعلیم سکھائی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کو بیان کیا جائے۔ اگر کسی قریے کے اندر، اگر کسی شہر کے اندر، کسی محلے کے اندر مسجد نہ ہو تو ایسی صورت میں کسی ایک گھر کو دینی تعلیم کا مرکز بنایا جائے، صبح شام کم از کم ان کو دینی تعلیم دی جائے، خصوصاً ان بچوں کو جو عصری علوم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا ذرا برابر بھی علم نہیں ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، ان باتوں پر آج عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارے بچوں کی صحیح اصلاح کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج ہمیں ہمارے بچوں کے اخلاق کو سدھارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بچوں کے اندر بڑوں کا احترام اور چھوٹوں سے شفقت پیدا کر دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔